بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج شارٹ سٹوری ڈومین آف دا کراؤڈ کی سمری کرنے لگے ہیں۔ سمری کرنے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی بایوگرافی کرتے ہیں۔ یہ پوئم ایڈگر ایلن پو نے لکھی ہے۔ اس کی فرسٹ پبلش دسمبر 1840 میں ہوئی، یعنی پہلی جو یہ پبلش ہوئی ہے وہ دسمبر 1840 میں ہوئی۔ اس کی یہ کہانی ایک بوڑھے شخص کی ہے۔ کہانی کار نے یہ کہانی جرمن کتاب کے ایک جملے سے شروع کی ہے کہ کچھ کتابیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی شخص ان کو پڑھے اور سمجھ سکے۔ اسی طرح کہانی کار کے مطابق کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی جان پہچان سکے، وہ چھپنا پسند کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بوڑھے خستہ حال شخص اور کہانی نیریٹر کے بارے میں بتاتی ہے۔ نیریٹر نے ایک لمبی بیماری کے بعد صحت حاصل کی ہے۔ اس کو اپنی کھوئی ہوئی صحت دوبارہ پا کر بے حد خوشی ہوئی۔ اس کو سب کچھ اچھا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ سانس لینا بھی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ وہ ایک کافی ہاؤس کے پاس بیٹھا ہے، لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو طرح طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خواتین اور مرد دونوں کو دیکھتا ہے۔ دکاندار، گاہک، مزدور، کلرک وغیرہ وہاں سے گزرتے ہیں۔ کئی مجرم بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔ وہ ان سب کا جائزہ لیتا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک خستہ حال بوڑھے پر پڑتی ہے۔ بوڑھے میں کوئی خاص بات کہانی نیریٹر کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ نیریٹر اٹھ کر اس کے پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بوڑھا شخص اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، اپنے کوٹ کے کالر اوپر اٹھائے ہوئے ہجوم کے درمیان چھپا ہوا مسلسل چلتا رہتا ہے۔ وہ ہجوم سے باہر آتا ہے اور ہجوم یا بھیڑ والی جگہوں سے گزرتا ہے۔ نیریٹر بھی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ آدھی رات تک کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ دونوں مختلف گلیوں بازاروں میں سے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ بارش شروع ہو جاتی ہے، لیکن بوڑھا شخص بارش میں بھی پہلے کی طرح چلتا رہا اور نیریٹر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ نیریٹر اس کو قریب سے دیکھ نہیں سکا، لیکن بوڑھے کی کوئی چیز نیریٹر کو پیچھا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب تقریباً 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے۔ بوڑھا آدمی بالکل بھی نہیں تھکا۔ بوڑھا چلتے چلتے عین بازار جگہ اور کافی کی دکان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ نیریٹر اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید نیریٹر کو بوڑھے کا اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا، یعنی نیریٹر کہانی کار کو اس بوڑھے میں اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے جو نیریٹر کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا، یا پھر نیریٹر کے اپنے ضمیر کی خلش تھی، یا وہ ماضی کا کوئی جرم تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور وہ اپنے اندر خوف کو مٹانے کے لیے گھومنے لگا اور بوڑھے کا پیچھا کرنے لگا۔ شاید بوڑھا نیریٹر کا اپنا ہی بھیس بدلا ہوا عکس تھا، یعنی کہانی کار کہتا ہے کہ شاید وہ بوڑھا خود ہی تھا، اس کا اپنا عکس ہی تھا کہ وہ اپنی کسی کے ماضی میں کی گئی غلطی، جرم کا پیچھا کر رہا تھا۔ اپنی ہی چھپی ہوئی اور بیتی ہوئی شخصیت تھی کہ وہ بوڑھے کا پیچھا اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے کرتا رہا۔ تو یہ ایک مختصر سی اس کی سمری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔